السلام علیکم ڈیئر ریڈرز اینڈ لسٹرز، کیا حال احوال ہیں؟ امید ہے خیر و عافیت سے ہوں گے اور اللہ تعالیٰ کی رحمتوں اور برکتوں کے سائے میں ہوں گے۔ جی تو میں لائی ہوں آپ کے لیے ہمارے نیو سلسلہ وار ناول وہ ایک گماں سا کی قسط نمبر 2، جسے ہما قریشی نے تحریر کیا ہے۔ امید ہے آپ اس سے لطف اندوز ہوں گے اور ہمیں کمنٹ باکس میں اپنی قیمتی آراء سے ضرور آگاہ کریں گے۔ تو ناول شروع کرنے سے پہلے میری آپ سب سے ایک درخواست ہے کہ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں یا ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز اسے سبسکرائب کیجیے، ویڈیوز کو لائک کیجیے اور بیل آئیکن کو ضرور دبائیے گا تاکہ ہمارے چینل پر آنے والے ناول کی اقساط کا نوٹیفیکیشن آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ تو چلیے ناول سٹارٹ کرتے ہیں۔ جہانگیر ہاؤس میں اس وقت صبح کا سما تھا۔ کچن میں ملازموں کو جلدی جلدی ناشتہ بنانے کی ہدایت کرتی جہانگیر صاحب کی دونوں بہویں ذرا بکھلائی سی تھی۔ السلام علیکم بابا جان۔ ایک ایک کر سب ناشتے کی ٹیبل پر موجود تھے، مگر ایک شخصیت تھی جو اب تک غائب تھی۔ وعلیکم السلام، صاحبزادے کہاں ہیں آپ کے؟ بابا جان نے کڑے تیوروں سے پوچھا تھا، جبکہ انہوں نے ناسمجھی سے دیکھا تھا۔ بابا جان آپ جانتے تو ہیں کہ وہ کہاں ہیں؟ وہ نظر چرا کر رہ گئے تھے، جبکہ بارب سے جہانگیر صاحب سب پر ایک کٹیلی نگاہ ڈال کر فریش جوس کا گلاس اٹھا کر لبوں سے لگا چکے تھے۔ مطلب صاف تھا کہ اب وہ لوگ باقاعدگی سے ناشتہ شروع کر سکتے ہیں۔ گھر کی خواتین بھی نظروں ہی نظروں میں سوالیہ انداز اپناتی خاموشی سے اپنی اپنی چیز گھسیٹ کر بیٹھ گئی تھیں۔ ٹیبل پر موجود شارق اور براق نے نظروں ہی نظروں میں خاموشی سے جوس پیتی ثانیہ کی جانب دیکھ نظروں کا تبادلہ کیا تھا۔ یقیناً دادا جان کا غصہ بے وجہ ہرگز نہیں تھا۔ شارق: جی دادا صاحب۔ وہ جھٹ متوجہ ہوا تھا۔ اپنے بھائی کو بتا دینا کہ 1 مہینے کے اندر یا تو اس گھر میں واپس آ کر ثانیہ سے نکاح کرے یا پھر ہماری بہو لے کر گھر آئے۔ وہ جس انداز میں بولے تھے جہانگیر ہاؤس کے سبھی مکینوں نے انہیں چونک کر دیکھا تھا، گویا بہوئیں کیا راہ چلتے ملنے لگی تھی۔ مگر بابا جان؟ سب سے پہلے ہوش فیضان جہانگیر کو ہی آیا تھا۔ بس وہ ہاتھ کے اشارے سے انہیں باز رہنے کی تنبیہ کر گئے تھے۔ بابا جان آپ کا جو بھی فیصلہ ہوگا مجھے منظور ہے، مگر میں ثانیہ کی خوشیوں پر کسی قسم کا کوئی کمپرومائز ہرگز نہیں کروں گا، وہ صاف اور اٹل انداز میں بولے، جبکہ سارا بیگم اور آئلہ بیگم نے ایک دوسرے کی جانب دیکھ سر جھٹکا تھا۔ براق: شام کو آفس سے آنے کے بعد آپ میری اسٹڈی میں آئیے گا۔ ابھی آپ ہمارے ساتھ آفس چلیں۔ وہ نیپکن سے منہ تھپتھپا کر ہر بات کو نظر انداز کیے اپنے پوتے سے مخاطب ہوئے تھے، جو ناشتہ ادھورا چھوڑ کر اٹھ کھڑا ہوا تھا۔ جی دادا ابو چلیں۔ جہانگیر صاحب ایک سخت گھوری ڈال کر پہلے اپنے کمرے کی جانب بڑھے تھے، جبکہ وہ براق کو مخصوص اشارہ کرتا کار پورچ کی جانب بھاگا تھا۔ ہانیہ بلو جینز گھٹنوں تک آتی شرٹ پہنے جینی کی ہمراہی میں لنڈن کی ڈبل ڈیکر بس میں سفر کرتی کافی شاپ پہنچی تھی۔ ان دونوں کو کیفے پہنچتے پہنچتے 7:30 بج چکے تھے۔ یار ہانیہ، آج میں ذرا جلدی نکلوں گی، تمہیں کوئی مسئلہ تو نہیں ہے نا؟ جینی جلدی سے اپنا اور ہانیہ کا بلیک ایپرن کمر پر باندھتی مصروف سے انداز میں بولی تھی۔ نہیں، خیریت؟ وہ دونوں باتیں کرتی کاؤنٹر تک آئی تھیں۔ ہاں سب ٹھیک ہے، بس آج مجھے اپنے ایک دوست سے ملاقات کرنی ہے، وہ مصروف سی بولی تھی۔ چلو تم جاؤ اور جلدی سے اس ہینڈسم سے آرڈر لے کر آؤ، گارنٹی سے کہہ سکتی ہوں وہ شخص صرف تمہیں پٹانے کے لیے روز صبح یہاں آتا ہے۔ اس کی آنکھوں میں شرارت واضح تھی۔ تم تو جب بولنا فضول ہی بولنا۔ وہ نظر انداز کرتی اس کسٹمر کی جانب بڑھی جو پہلی 2 ویٹرس کو آرڈر لکھوانے سے منع کر چکا تھا۔ ایکسکیوز می سر، آرڈر پلیز۔ بلیک پینٹ شرٹ پر بلیک ہی اوور کوٹ پہنے وہ شخص دکھنے میں الگ ہی ایشین نظر آتا تھا۔ اس کی نظروں کا ارتکاز ہی تھا کہ ہانیہ آرڈر لیتے میں شدید جھنجھلاہٹ کا شکار تھی۔ اف،
اب یہ شخص یہاں بیٹھے بیٹھے فوت ہو جائے یا کیفے سے باہر کی ٹھنڈ میں فریز ہو جائے، مگر میں اس جھکی ٹھرکی کا آرڈر ہرگز نہیں لوں گی۔ وہ کاؤنٹر پر آ کر کافی مشین کے آگے کھڑی ہوتی اردو میں بڑبڑائی تھی۔ ساتھ کھڑی لیزا نے چونک کر کان اس کی جانب لگائے تھے۔ کیا بڑبڑا رہی ہو؟ اسے خواہ کچھ پلے نہیں پڑا تھا۔ نتھنگ۔ وہ سر جھٹک کر اس کا آرڈر ٹرے میں لگاتی ایک بار پھر اس کسٹمر کی جانب بڑھی جس کی ایکس رے کرتی نگاہیں اسی پر مرکوز تھیں۔ وہ آرڈر رکھ کر اب دوسری ٹیبلز کی جانب بڑھی تھی۔ وہ مسلسل خود کو مصروف رکھ کر ذہن ہٹانا چاہ رہی تھی، مگر مقابل کی نسوں کی تپش ہی تھی جو اسے بکھلائے دے رہی تھی۔ اس شخص نے گھڑی دیکھی جہاں 9 سے اوپر کا وقت ہو رہا تھا۔ وہ جلدی سے ہڑبڑا کر اٹھ کھڑا ہوتا، اس پر ایک آخری نگاہ ڈالتا، کیفے سے باہر نکل گیا۔ ہانیہ نے سکا سانس لیا۔ پچھلے کئی ماہ سے یہ روز کا معمول بن گیا تھا۔ ناروے کی دارالحکومت اوسلو کے ساحل سے 75 کلومیٹر کی دوری پر ایک جزیرہ واقع ہے جو بیسٹویل کے نام سے جانا جاتا ہے۔ اس جزیرے پر 115 قیدی اپنی سزا کاٹ رہے ہیں، جن میں سے ایک قیدی نمبر 24607 آنکھوں میں اداسی لیے ہاتھوں کی لکیریں دیکھنے میں مگن اپنے ہی خیالوں میں کھویا ہوا تھا۔ اسے اس قید میں جانے کتنا عرصہ بیت گیا تھا، دنوں کا حساب لگانا تو جیسے اس نے ترک ہی کر دیا تھا۔ نہ جانے اس کی غیر موجودگی میں اس کے پیچھے کیا کچھ تبدیل ہو چکا تھا اور کیا کچھ تبدیل ہونے والا تھا۔ اس لگژری سی جیل میں اسے ہر طرح کی سہولت میسر تھی جو کسی 5 اسٹار ہوٹل سے ہرگز کم نہیں تھی، مگر پنجرہ چاہے سونے کا کیوں نہ ہو، رہتا وہ پنجرہ ہی ہے۔ وہ بھی اداس تھا۔ زندگی کی ایک چھوٹی سی غلطی اسے دیارے غیر کے جیل میں لے آئی تھی، جہاں سے آزادی سزا کی مدت مکمل ہونے کے بعد ہی ملنی تھی، مگر کون جانتا تھا کہ وقت ایک بار پھر اپنی چال چل کر پلٹا کھا چکا تھا۔ اب تو نتائج اور سزا کی کٹھن گھڑی آن پہنچی تھی۔ سال کا شروع مہینہ جنوری لندن کا سب سے زیادہ برف باری والا مہینہ ہوتا ہے، جس میں اوسطاً 4.5 انچز تک برف باری ہو جاتی ہے۔ آج صبح سے وقفے سے تیز برف باری جاری تھی۔ ہر شے کو برف کی موٹی چادر نے ڈھک رکھا تھا۔ روڈوں پر برف کے پہاڑ سے بن گئے تھے، جبکہ سڑکیں، آسمان، پیڑ پودے، حد نگاہ تک نظر آنے والے تمام مناظر سفید برف کی لپیٹ میں تھے۔ اکثر نے اپنی زندگی میں اتنی برف پہلی بار ہی دیکھی تھی۔ اب تو اس برف کو دیکھ دیکھ کر وحشت سی ہونے لگی تھی۔ آج صبح جب آنکھ کھلی تو علم ہوا کہ لندن کا موسم شدید ٹھنڈ کی لپیٹ میں ہے، جبکہ دھند کا عنصر شدید تھا۔ زیان کی طبیعت ابھی مکمل ٹھیک نہیں ہوئی تھی، مگر پھر بھی زیان کی ضد پر وہ برف باری میں ذرا ٹھہراؤ آنے پر کچھ دیر کے لیے باہر لے گئی تھی۔ مناہل جاب پر تھی، جبکہ اقصیٰ کو آج اپنا آپ بہت اکیلا سا فیل ہو رہا تھا۔ زیان کا سر اقصیٰ کی گود میں رکھا ہوا تھا۔ اقصیٰ کے ہاتھ زیان کے بالوں میں گھوم رہے تھے، جو آنکھیں بند کیے شاید سو گیا تھا یا پھر ماں کے لمس پر پرسکون سا آنکھیں موند گیا تھا، جبکہ وہ خود سوچوں کے محور میں گم ماضی کی کسی یاد کے زیر اثر عجیب ٹرانس میں تھی۔ ایک بھولی بسری یاد کی بدولت خشک پڑے ہونٹوں پر مسکراہٹ نے اپنی چھپ دکھائی تھی۔ جبھی ڈور بیل کی آواز پر وہ چونک کر ہوش میں آئی۔ اس وقت کون آ گیا؟ گھڑی میں وقت دیکھا۔ مناہل لوگوں کی واپسی میں ابھی خاصا وقت تھا۔ وہ متعجب سی زیان کا سر تکیے پر رکھتی اپنے کمرے سے باہر آئی تھی۔ وہ دروازے تک آئی، اس سے پہلے ہی مناہل ڈپلیکیٹ کی سے دروازہ کھولتی اندر داخل ہوئی تھی۔ گرم کوٹ اتار کر ہاتھ پر ڈالے وہ مسکرا کر اس کی جانب قدم اٹھا رہی تھی، جبکہ ہاتھوں میں موٹے گلوز ہونے کے باوجود ہاتھوں کو مسل پر گرمائش پیدا کرنے کی ناکام سی کوشش کی گئی تھی۔ خیریت یار، آج آفس سے جلدی آ گئی؟ اقصیٰ نے مناہل کو وقت سے پہلے دیکھ اچنبھے سے پوچھا۔ ہاں یار، بس آج کا دن بہت زیادہ تھکا دینے والا تھا۔ میری طبیعت کچھ ٹھیک نہیں تھی تو بس جلدی نکل آئی۔ وہ تھکن سے چور بدن سے بولتی صوفے پر ہی بیٹھ گئی تھی۔ تھینک یو۔
اکثر نے گلاس میں پانی ڈال کر اس کی جانب بڑھایا۔ اس نے مسکرا کر تھامتے تشکر بھری نگاہوں کا تبادلہ کیا۔ اکثر مسکرا کر قریب ہی صوفے پر ساتھ ہی نشست سنبھال گئی۔ تم بتاؤ زیان کی طبیعت کیسی ہے؟ خالی گلاس کانچ کی ٹیبل پر رکھ کر سوالیہ انداز میں پوچھا، جو اس کے مقابل ڈبل سیٹر صوفے پر بیٹھ چکی تھی۔ اللہ کا شکر ہے اب تو ٹھیک ہے۔ چلو اچھی بات ہے، دھیان رکھا کرو۔ وہ سر ہلا گئی۔ خیر تم بتاؤ پاکستان کب واپسی ہے؟ اکثر نے گہری ٹھنڈی سانس فضا کر سپرد کی۔ ویسے تو 3 دن بعد ہی تھی، مگر اب پروگرام تبدیل ہو گیا۔ زیان کا جب تک علاج چل رہا ہے میں یہیں ہوں۔ میں نے یہ گھر رینٹ پر لینے کی بات کی ہے، دیکھو کیا بنتا ہے۔ اکثر صاف لفظوں میں باور کروا گئی تھی۔ یار اجنبیوں والی باتیں کیوں کر رہی ہو؟ تمہارا اپنا گھر ہے، جب تک چاہے رہو۔ اور لنڈن میں گھر رینٹ پر لینا تمہاری رینج میں نہیں آئے گا، اس نے گڑبڑا کر کہتے احساس بھی کروایا تھا۔ ہاں بٹ مجھے شاید کچھ ماہ مزید رکنا پڑے، اور اب میں مہمان نہیں مستقل رہائش کرنے والی ہوں، تو رحمت زحمت نہیں بننا چاہیے۔ اکثر نے مسکرا کر بات کو مزاح کا رنگ دیا، تو وہ بھی کندھے اچکاتی مسکرائی۔ اور گھر کی فکر نہ کرو، میں نے سیف سے بات کی ہے، وہ جلد کوئی حل بھی نکال لیں گے۔ کوئی 1 بیڈروم اپارٹمنٹ بھی مل گیا تو بھی بہت ہے۔ اس نے مسکرا کر تسلی کروائی تھی، جبکہ سیف اس کی رہائش کا پہلے ہی بندوبست کر چکا تھا، مگر وہ خود ہی اکیلے رہنے میں ہچکچاہٹ کا شکار تھی۔ خیر تمہاری مرضی۔ ویسے میں اور ذیشان کچھ دنوں کے لیے پاکستان جا رہے ہیں۔ ہماری غیر موجودگی میں تم جب تک رہنا چاہو رہ سکتی ہو۔ مناہل نے مروتاً مہمان نوازی نبھائی۔ نہیں یار، میں پہلے ہی یہاں کافی دن قیام کر چکی ہوں۔ تم دوست ہو میری، جانتی ہوں تم نے پاک جانا ہے، مگر اب میری یہاں مزید موجودگی تمہاری پرائیویسی ڈسٹرب کرے گی۔ اکثر نے مسکرا کر کہا تو وہ بھی سمجھ کر سر ہلا گئے۔ اسی اکثر کی موجودگی سے کوئی مسئلہ نہیں تھا، مگر اسے ہر پل اپنے شوہر کی جانب سے خدشہ لاحق رہتا تھا، جو ذرا عاشق مزاج تھا۔ وہ تو سچ شکر تھا کہ جب سے اکثر یہاں آئی تھی ذیشان شہر سے باہر تھا۔ چلو تم بیٹھو، میں ذرا فریش ہو جاؤں، وہ مسکرا کر کہتی وہاں سے چل دی تھی۔ السلام علیکم بابا صاحب۔ رضوان صاحب نے اسٹڈی میں کتاب کے مطالعے میں مشغول جہانگیر صاحب کو دیکھ سلام پیش کیا۔ وعلیکم السلام، خیریت؟ آج کیسے یاد آ گئی اس بوڑھے کی؟ وہ نظر کی اینک ایک جانب رکھ کر سیدھے ہو کر بیٹھے تھے۔ کیسی باتیں کر رہے ہیں بابا صاحب؟ وہ جذبز ہو کر رہ گئے تھے۔ ہاں کیونکہ میری پوتی پوتوں کے علاوہ تو میری اولاد کم ہی اس طرف کا رخ کرتی ہے۔ وہ نہ چاہتے ہوئے بھی طنز کر گئے تھے۔ سفاری سوٹ میں ملبوس وہ اس عمر میں خاصے چاق و چوبند تھے۔ اب ایسی بھی کوئی بات نہیں، آپ کو تو ہم بھائیوں سے بلا وجہ کا اختلاف رہتا ہے۔ وہ برا مان گئے تھے۔ مدعے پر آؤ میاں، کہنا کیا چاہتے ہو؟ وہ کرخت انداز میں سوالیہ لہجے میں گویا ہوئے۔ میں تانیہ اور شمون کے رشتے کے حوالے سے بات کرنا چاہ رہا تھا۔ وہ بھی سنجیدگی سے گویا ہوئے۔ کیا بات کرنی ہے؟ مجھے جہاں تک یاد ہے میں صبح ساری باتیں ختم کر چکا ہوں۔ وہ آئی برو اٹھا کر بولتے اٹھ کر بک شیلف کی جانب بڑھے تھے، جہاں ریک پورشن میں ایک لائن سے کتابیں چنی ہوئی تھیں۔ مگر بابا جان، میں اب ثانیہ کی شادی شمون سے کرنے کے حق میں نہیں ہوں۔ وہ بہت سوچ بچار کر اس نتیجے پر پہنچے تھے کہ جہانگیر صاحب کا فیصلہ فی الحال درست نہیں۔ میاں تمہارے چاہنے یا نہ چاہنے سے کیا ہوتا ہے؟ ہوگا تو وہی جو میں چاہتا ہوں۔ وہ گرد میں اٹی ایک تاریخی کتاب اٹھا کر مٹی صاف کر کے اٹل لہجے میں گویا ہوئے تھے۔ بابا جان دیکھ لیں آپ پلیز۔ ثانیہ کی ماں بہت پریشان ہے۔ وہ بالآخر اب اصل بات بول ہی گئے۔ آج صبح سے وہ کشمکش کا شکار تھے۔ میں اپنی پوتی ثانیہ سے تم دونوں ماں باپ سے زیادہ پیار کرتا ہوں، تو بہتر ہے تم دونوں میاں بیوی اس کے مستقبل کی جانب سے بے فکر ہو کر فضول پریشانیاں پالنا چھوڑ دو۔ پہلے ہی 4 دن کی زندگی میں 10 بیماریاں جان سے لگا بیٹھے ہو۔ مزید پریشانیاں پالو گے تو وقت سے پہلے بڑھاپا آ جائے گا اور باپ کے بھی باپ لگنے لگو گے۔ وہ ناک پر رکھی اینک درست کرتے طنز کرنا ہرگز نہیں بھولے تھے۔
ایک نظر خاموش کھڑے رضوان صاحب پر ڈال وہ اپنی مخصوص چیئر پر واپس سنبھال گئے تھے، جبکہ وہ کچھ دیر خاموشی سے انہیں دیکھتے رہے جو اپنے سابقہ مشغلے میں مصروف ہو گئے تھے۔ مطلب صاف تھا کہ وہ اب کوئی بات نہیں کرنا چاہتے، تو بہتر یہی ہے وہ یہاں سے تشریف لے جائیں۔ وہ ماتھے پر بر ڈالے ایک گہری سانس فضا کا سپرد کرتے اسٹڈی سے باہر نکل گئے تھے۔ جاری ہے۔ لائک نہیں کر رہے ہیں آپ لوگ، اور کمنٹ بھی۔ ایف بی پر یہ جبھی سٹارٹ ہوگا جب ہر کس پر 3000 ویوز آئیں گے، وہ بھی 10 ایک ساتھ کے بعد۔ چینل سبسکرائب کر لیں۔ تو جی ڈیئر ریڈرز اینڈ لسنرز، کیسی لگی آپ کو ہماری آج کی قسط؟ امید ہے آپ اس سے لطف اندوز ہوئے ہوں گے۔ تو چلیے ملتے ہیں نئی قسط کے ساتھ، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا، ویڈیوز کو لائک کیجیے گا اور چینل کو بھی سبسکرائب کیجیے گا، اور ہمیں دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔